بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کا میزبان روشن مغل۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سید الرحمان صدیقی، سینئر کشمیری صحافی ہیں، کشمیر کے اوپر اور بین الاقوامی امور کے اوپر اور تجزیے لکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ اس وقت کشمیر کی کیا صورتحال ہے اور کیا انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، اور کیا ایسا انڈیا کے لیے ممکن ہے کہ 2 دفعہ اس کو پہلے مار پڑ چکی پاکستان سے، کیا تیسری دفعہ بھی وہ یہ حرکت کر سکتا ہے؟ تو سید الرحمان صدیقی صاحب، پروگرام میں آنے کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بتائیں کہ اس وقت آپ کشمیر کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انڈیا پہ آپ فوکس کیے ہوتے ہیں، بین الاقوامی امور بھی اس کے اوپر بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیں کہ کیا انڈیا دوبارہ جسارت کر سکتا ہے حملے کی؟ جی روشن مغل صاحب، پہلے بھی جو نریندر مودی کی وہاں پہ جو فاسسٹ حکومت ہے، انہوں نے پاکستان کو بڑا کمزور سمجھ کے اور دفاعی اعتبار سے شاید وہ ہمیں اس طرح سے نہیں سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک غلطی کی، اور اس غلطی کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ پھر جیسا کہ DGI نے بھی یہ بات کی کہ وہ پوری دنیا دیکھے گی، انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنا بھی انڈین میڈیا نے جھوٹ بولا ہو یا پروپیگنڈا کیا ہو، لیکن وہ زائل اس وقت ہو گیا کہ جب پوری دنیا نے بتایا کہ پاکستان نے رسپونڈ کہاں کیا، کن کن جگہوں پہ کیا، اور اتنا کامیاب رسپونڈ کیا۔ اب جو بھارت کی اندر کی حالت ہے، نریندر مودی کو اپنے جب سے وہ دور حکومت اس کا سٹارٹ ہوا ہے، تیسری بار منتخب ہو رہا ہے نریندر مودی، اس وقت سے لے کے اب تک سب سے زیادہ بھارت کے اندر سے ان کے خلاف ایک مزاحمت شروع ہو گئی ہے۔ کانگریس یا باقی جو جماعتیں تھیں وہ تو اختلاف رکھتی ہی تھی، اب بھارتی جنتا پارٹی کے اندر سے بھی یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ ہندوستان کو اتنا ذلیل کروایا، جو ہندوستان کی تاریخ بقول ان کے کہ ایسی کبھی شرمندگی ہندوستان کو نہیں اٹھانی پڑی۔ اور پھر یہ کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ تنہا ہو گئے، آپ نے اتنے بڑے بڑے بین الاقوامی جو ہے نا وہ سفارتی کوششیں آپ کی طویل عرصے سے تھی، آپ نے کشمیر کے اندر G20 کروائی، آپ نے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں بین الاقوامی کرکٹ میچز کروائے، آپ نے دنیا بھر کے انویسٹرز کو کشمیر میں بلایا یہ بتانے کے لیے کہ سب اچھا ہو چکا ہے، اور اسی کشمیر میں پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی تحریک کے تابوت میں شاید آخری کیل ٹھونک دیں، لیکن اس کے برعکس یہ بات ہوئی کہ بین الاقوامی سطح پہ مسئلہ کشمیر اتنا اجاگر ہوا کہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے درمیان وجہ تنازع ہی کشمیر ہے۔ مطلب پاکستان کا موقف، جو پاکستان ہمیشہ سے کہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اصل تسویہ طلب مسئلہ کشمیر ہے، اور کشمیر کی طرف دنیا کو آنا چاہیے۔ اور منوہن وہ بیانیہ جب ایک طاقتور ترین ملک کا پریزیڈنٹ اپنی زبان سے کہے دنیا کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سفارتی سطح پہ بھی کامیاب ہوئے۔ نریندر مودی کو ایک تو سفارتی جو بری طرح شکست ہے، سفارتی ناکامیاں جو مسلسل ہو رہی ہیں کشمیر پہ، ایک تو اس پہ بڑی جو ہے نا مزاحمت کا سامنا ہے۔ پھر یہ جو پاکستان کے خلاف انہوں نے نام نہاد ایک سرجیکل سٹرائک، ناکام سرجیکل سٹرائک کی، اور اس کے بعد جو جواب انہوں نے جو ہے فیس کیا اس کی وجہ سے، تو بالکل جو بھارت ہے اور وہ نریندر مودی جو ہیں وہ اپنی سبکی مٹانے کے لیے اور سیاسی بقا کی خاطر ضرور ایسی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے وزیر دفاع بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اور بین الاقوامی جو میڈیا کے ادارے بھی اب اپنے تجزیوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا اقدام ہندوستان اب یقیناً کرے گا۔ سید الرحمان صدیقی صاحب، یہ بتائیں کیا جنگ مذاق ہے کہ آپ اپنی کانسٹیچوئنسی ون کرنے کے لیے، آپ اپنی سیاست کے لیے دونوں طرف کروڑوں لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور دوسری یہ بات بتائیں کہ جہاں پہ امریکی صدر ٹرمپ جب تک انڈیا نے حملہ نہیں کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ 1500 سال پرانا مسئلہ ہے، چھوڑیں، لگے رہیں۔ جب پاکستان کی طرف سے طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، جواب دیا گیا، تو اس کے بعد ساری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان ایک طاقت ہے، پاکستان ایک قوت ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹرمپ نے فوراً آ کے اس نے سیز فائر کی آفر کی، سیز فائر اس نے کروائی، تو کیا انڈیا ٹرمپ سے، نریندر مودی جو ہے وہ ٹرمپ سے پنگا لے سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے سیز فائر کرو اور میرے ساتھ ٹریڈ کرو، اور مودی کہ نہیں میں جنگ کروں گا؟ کیا ممکن ہے 2 چیزیں یہ؟ دیکھیں روشن مغل صاحب، بدقسمتی سے بھارت میں جس وقت حکومت ہے وہ جنونی حکومت ہے، ایک فاسسٹ حکومت ہے، جس کا نظریہ ہی انتہا پسندی اور مذہبی جنونیت ہے، پاکستان نفرت ہے، پاکستان کو مٹانے کی باتیں ہیں، آزاد کشمیر پہ قبضے کی باتیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو آپ نے اس سارے منظر نامے پہ آپ بھی جو ہے نا دیکھتے رہے گودی میڈیا کے ذریعے سے جو باتیں
آتی رہی. ایک بچگانہ سوچ ہے, ایک جاہلانہ سوچ ہے, ایک جنگلی سوچ ہے جو ہندوستان پہ اس وقت جو ہے نا وہ راج کر رہی ہے. ابھی بھی وہ خام خیالی میں ہے, ابھی بھی وہ پاکستان کو شاید انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس عرصے میں اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد جو انہیں اربوں جو ہے نا ڈالرز کے دفاعی معاہدے کیے ہیں وہ ان کو بچا لیں گے. ابھی بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کی جو فوج تھوڑی سی جو ہے نا تازہ دم ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں ان کو بچا لیں گی. یہ صرف فاشسٹ نریندر مودی مائنڈ سیٹ کی حکومت سمجھ رہی ہے. نہیں, یہ چیزیں سعید صدیقی صاحب اگر آپ دیکھیں یہ چیزیں ابھی انڈیا کا اپنا میڈیا خود ایکسپوز کر رہا ہے. نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ تھی, انڈیا کے ایک ایک چینل کو, ایک ایک صحافی کو انہوں نے باقاعدہ سے کانٹیکٹ کیا. آپ بتائیں کہ آپ نے اس وقت یہ چلایا تھا کہ فوج جو ہے وہ کراچی میں داخل, بھارتی فوج کراچی میں داخل ہو گئی, اسلام آباد میں داخل ہو گئی, وزیر اعظم شہباز شریف بنکر میں گھس گئے, یہ سب کچھ آپ نے چلایا. این ڈی ٹی وی نے چلایا, زی ٹی وی نے چلایا, ان کے جتنے 4-5 چینل ہیں. نیو یارک ٹائم کے آرٹیکل میں یہ ساری چیزیں ایک ایک صحافی کو انہوں نے کنٹیکٹ کیا, کہا کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے, ابھی آپ کا کیا سورس تھا, کیسے؟ کوئی ان میں سے کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم نے کیوں چلایا. تو ایسے میڈیا کی اس وقت عوام جو ہے نا, انڈیا کی عوام بھی اس کی روشن مغل صاحب, آپ ایک عام صحافی نہیں ہیں, آپ خود بین الاقوامی تجربہ کار صحافی ہیں. ہندوستان میں بھی کافی دفعہ جا چکا ہوں, 4-5 دفعہ. اور جب میں نے یہ سچ جو کشمیر سے متعلق سچ ہے ممبئی پریس کلب اور پریس کلب آف انڈیا میں بتایا, تو میں نے انہیں کہا کہ کیا یہ باتیں آپ لکھ سکتے ہیں آزاد کشمیر سے متعلق, کہ آزاد کشمیر میں وہ ساری باتیں نہیں ہیں جو آپ کو یہاں بتائی جاتی ہیں. تو وہاں کے صحافیوں نے اعتراف کیا کہ ہم کشمیر پہ اور پاکستان پہ صرف وہ سکرپٹ لکھتے ہیں جو را سے اپرووڈ شدہ ہوتا ہے. وہ تو پٹ گیا, استعفیٰ پٹ گیا, ایکسپوز ہو گئے. اور آپ کا میڈیا پہلے ہی اس کا کوئی یعنی بھارتی میڈیا کے مذاق خلاف, تھا. ہندوستانی میڈیا کے خلاف ہندوستان کے عوام اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کس میڈیا سے اب ہمیں خبر ملے, کہ ہم صحیح خبر کہاں سے دیکھیں, کون سے چینل پہ جائیں. بھارت باقی چینلز تو آپ نے, باقی ملکوں کے چینلز آپ نے بند کر, آپ کو پتا ہے کل انہوں نے رائٹرز کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی. اب بھارت کے عوام کوئی صحیح اطلاع کہاں سے لیں, صحیح خبر کہاں سے ملے گی ان کو؟ اب عوام, بھارت کے عوام جو ہیں وہ یہ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی میڈیا اور بیرونی دنیا کا میڈیا آپ نے اس کو بین کر دیا, پابندی لگا دی, وہ آ نہیں رہا. آپ کا گودی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے یہ پبلک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کر دیا انڈیا میں, تو عوام تو کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. اس کا نریندر مودی کے پاس کیا جواب ہے؟ راشد صاحب, عوام تو پہلے بھی کھڑے تھے. وہ عوام جو سیکولر تھے, وہ عوام جو کمیونسٹ مائنڈ سیٹ کے تھے, وہ عوام جو مسلم تھے, وہ تو پہلے بھی کھڑے تھے. کل بھی انتہا پسند اسی طرف کھڑے تھے, آج بھی انتہا پسند اسی طرف کھڑے ہیں جو ہندواتا مائنڈ سیٹ کے علمبردار ہیں. آپ کے سامنے پاکستان کے بعد ایران ہوا. ایران پہ اس گودی میڈیا کو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے منہ میں مائک ٹھونس ٹھونس کے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسرائیل کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں, ہندوستان کی گورنمنٹ اسرائیل کے ساتھ ہے, آپ فلسطینیوں کے حق میں کیوں آواز اٹھا رہے ہیں, یہ پروٹیسٹ آپ کیوں کر رہے ہیں. اور وہ یعنی وہی مائنڈ سیٹ, وہی ان کا ایک طریقہ کار, جاہلانہ طریقہ کار, جس میں پوری دنیا سے ان کو شرمندگی اور بےعزتی ہوئی ہے, لیکن وہی چورن بکتا ہے انتہا پسند جنونیوں میں جو وہاں پہ ہندو مائنڈ سیٹ کی حکومت ہے کہ جھوٹ بولیں اسلام کے خلاف, پاکستان کے خلاف, اسلام کی توہین کریں, اسلامی ملکوں کی توہین کریں. اور اسلام کا جو بھی دشمن ہے, اسرائیل سے آپ کو کیا ملتا ہے یہودیوں سے؟ مسلمانوں میں تو بہت ساری ایسی مشترکات ہیں ہماری اور یہودیوں کی, پھر بھی ملتی ہوں گی. آپ کا کیا ملتا ہے؟ صرف مسلم دشمنی, کہ وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, وہ فلسطینیوں کا قتل عام کرتا ہے, وہ اس نے ایران کو نشانہ بنایا, آپ صرف اس وجہ سے اس کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے, جاہلانہ مائنڈ سیٹ, جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں روشن صاحب, اللہ تعالیٰ جیسے ہر شر میں سے خیر کے پہلو جو ہے نکالتا ہے, نریندر مودی کی سربراہی میں جو بھارت کو حکمران ملا ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کو اب پاکستان کی ضرورت ہے. ہندوستان کی دشمنی کے لیے, ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے, ہندوستان کو ذلیل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں نریندر مودی کافی ہے. جس طرح سے پاکستان کے ہاتھوں وہ ذلیل ہو چکا, مسئلہ کشمیر کو اس نے ہندوستان کی تاریخ میں اتنا کسی نے نہیں دبایا جتنا اس نے دبایا, لیکن ہندوستان کی تاریخ میں کبھی مسئلہ کشمیر اتنا اجاگر نہیں ہوا جتنا اس کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے کیا. ایک چال شیطان کی ہوتی ہے اور ایک چال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے, اور یقیناً اللہ کی منصوبہ بندی کامیاب ہوتی ہے. اور یہ جھلک ہمیں نہ صرف کشمیر میں نظر آ رہی ہے بلکہ پاکستان کے خلاف جو انہوں نے جارحیت کی. چیف آف آرمی اسٹاف چکوٹی گئے, آپ وہیں کے رہنے والے ہیں, فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ٹارگٹ 19 میل جو ہے نا وہ غلط نشانے پہ فائر ہو گیا غلطی سے,
اور ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ پتہ نہیں آبادی کو نشانہ نہ بنا لے, یہ کسی مندر کو نشانہ نہ بنا لے, یہ کسی مقدس جگہ کو نشانہ نہ بنا لے اور ہم شرمندہ ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہی جو غلط تھا ٹارگٹ, وہ میزائلوں کے ڈپو کو نشانہ بنایا. تو اللہ رب العالمین خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تمہاری آنکھیں, تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو گے. تو اس انتہا پسندی نے ان کو ذلیل کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کمزور نہیں ہے, اس کا ہندوستان کو اندازہ ہو گیا, اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ کو اندازہ ہو گیا. یونائٹڈ اسٹیٹ نے پاکستان کا موقف جو کشمیر پہ وہ ویسے نہیں انہوں نے کہا, وہ جو موقف دہرایا ہے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کا نمبر 1 پہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے, مسئلہ کشمیر, جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جھگڑا ہے. تو یہ جب ان کی زبان سے یہ بات آئی تو امریکہ بھی یہ بات سمجھ رہا تھا کہ پاکستان, اس سے پہلے شاید دیکھیں اس سے پہلے بھی امریکہ کو بھی شاید اندازہ نہیں تو سمجھ جاتا کہ شاید اندرونی خلفشار, سیاسی عدم استحکام, معاشی مسائل, 1500 سال پاکستان وہ پاکستان اپنی راہ. لیکن اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی فوجی قوت بھی بہترین ہے, پاکستان کی قوم بھی یکجا ہے, سب لوگ سیاسی اختلاف بھول گئے, سب قوم یک جان بن گئے, اور بنیان مرصوص کا عملی نمونہ ہماری قوم نے اس دن جو ہے نا پیش کیا. تو ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑے گی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا بھارت کی اپوزیشن, ہندوستان کی اپوزیشن جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتی کہ مودی جو ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسی بچانے کے لیے, اپنی پالیٹکس بچانے کے لیے پورے بھارت کو جنگ میں جھونکیں گے دوبارہ؟ تو کیا اپوزیشن وہاں پہ سمارٹ پلے نہیں کرے گی؟ دیکھیں بول رہی ہے راہل گاندھی, تو اب پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں ان سے. اب تو ان کو بھی پاکستان کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پاکستان کی زبان بول رہا ہے. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اس پہ جو ہے نا وہ سوال اٹھا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور مذہبی جماعتیں, جو دینی جماعتیں, وہ ان سے سوال اٹھا رہی ہیں کہ ہندوستان کو کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں, کس تباہی کی جانب آپ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ تو سوال اٹھ رہے ہیں, لیکن جہاں پہ وہی بات کروں گا, جہاں پہ جنونیت حاوی ہو جائے, جہاں پہ مذہبی انتہا پسندی حاوی ہو جائے, جنونیت کا پہلے نتیجہ دیکھ چکے, وہ جنونیت کا نتیجہ دنیا نے دیکھا جو بھارت کے ساتھ ہوا. جی, اور اس سے پہلے 2019 میں بھی دیکھا. جی بالکل. پھر ابھی بھی دیکھا کہ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ کریں گے, یہ بہت بڑی غلطی نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں وہی بات رپیٹ کروں گا کہ انہوں نے نریندر مودی کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے, انہوں نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے, اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ ڈرامہ پلان کیا ہوا ہے. یہ چیزیں اگر حکومت پاکستان کی سطح پہ یہ اعلان ہو گئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خبر ہمارے اداروں کو, ہمارے جو سیکورٹی فورسز کو ہیں اس طرح کی کہ انہوں نے یہ ایڈوینچر کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے کہ بھارتی فوج اور بھارتی خفیہ ایجنسی اس بات میں حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ کریں گے تو اس میں مزید نقصان بھی ہو سکتا ہے, کانسیکوینسز ہوں گے. جی بہت شکریہ سعید الرحمان صدیقی صاحب, آپ نے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اپنے میزبان روشن مغل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, آزاد جموں کشمیر پائندہ باد.